بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دیکھنے والوں کو خوش رکھے۔ کیا آپ بھی سردیوں میں بہت پریشان ہیں بار بار کپڑا دھونے سے، لیکن اب آپ کو کپڑا دھونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں؟ کیا آپ بھی اگر آپ کے اس کر کے کچرا اٹھانے والا گیلا ہو جاتے تو آپ شاپر پہنائیں اور میجک دیکھیں۔ آپ بھی آٹوں میں پانی ڈالیں اور کتنی آپ کے پیسوں کی اور ٹائم کی بچت۔ اگر آپ بھی اپنی سانسوں سے دعائیں لینا چاہتے ہیں تو تکیے میں سویٹر پہنائیں اور کمال دیکھیں۔ سردیوں میں جو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ٹائم کی اور وقت کی بچت ہو، پیسوں کی بچت ہو، تو اس طرح سے شال میں اگر اس طرح سے چڑھائیں تو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کل کی سانسیں جو ہیں بہت زیادہ جو ہے عمر ہو جاتی ہے، اوور ایج ہوتی ہیں، تو طبیعت میں چڑچڑاہٹ بھی ہو جاتی ہے، تو ان کو بستر جو ہے گرم پسند ہے، کیونکہ وہ ایڑی جوڑوں کی درد کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے بہت پریشان، لیکن جیسے ہی اگر ان کا تکیہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ چڑھ جاتی ہیں۔ تو بیسٹ حل یہ ہے کہ اپنے ساس یا سسر کے تکیے میں آپ اس طرح سے جو ہے سویٹر چڑھا کے رکھیں، تو آپ اس طرح سے ان کا تکیہ جو ہے گرم کا گرم بھی رہے گا، اور جس طرح سے وہ بستر میں آ کے جیسے ہی لیٹیں گی تو ان کو جو ہے بالکل بھی ٹھنڈک نہیں ہوگی اور وہ بالکل بھی پریشان یا چڑچڑائیں گی نہیں، ہے نا زبردست آئیڈیا۔ چلے بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف، جو کہ بہت ہی یوزفل ہے۔ مارننگ کے ٹائم پہ ہم اٹھتے ہیں جلدی جلدی صبح کے ٹائم پہ، جب ہم فریج میں سے آٹا نکالتے ہیں تو آٹا جو ہے بہت ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے، تو بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ کچھ ٹائم کی بچت کی وجہ سے اگر آپ ٹائم کی بچت کرنا چاہتے ہیں تو کچھ تو گوندھ لیتی ہیں، لیکن آپ آٹا گوندا ہوا ہے اور اب جلدی ان کو گرم کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے توے میں ایک پانی کو گرم کرنا ہے اور اسٹیل کے برتن میں آپ آٹا فریج کا گوندا ہوا آٹا آپ نے اس طرح سے کنورٹ کر دیں۔ اگر یہ اسٹیل میں آپ رکھتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہو گیا۔ پھر اسٹیل میں برتن کے اس طرح سے ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ گرم گرم کھولتا ہوا توا میں جو پانی ہے وہ آپ اس طرح سے رکھ دیں۔ یقین کریں دیکھتے ہی دیکھتے جس طرح سے نیچے کا کھولا پانی ہوگا وہ اسٹیل کو فوراً گرم کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی آٹے کو فوراً جو ہے نارمل ٹیمپریچر میں لے کر آ جائے گا۔ یقین کریں 5 منٹ بھی نہیں لگے تھے، میرا آٹا جو ہے بالکل نرم اور ملائم ہو گیا تھا، اس کے اندر سے فوراً ہی ٹھنڈا ختم ہو گئی تھی، ہے نا زبردست آئیڈیا۔ چلے بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف، جو کہ ہر لیڈیز کے لیے بہت ہی یوزفل ہے۔ ونٹر ہے اور ہر لیڈیز کی ایک پیورٹی ہے کہ وہ سویٹر یا شال باہر ضرور یوز کر کے جائیں۔ فینسی شال ہم گھر میں یوز نہیں کرتے ہیں، لیکن جو ہے ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی ہم شال باہر پہن کے جائیں تو ہمیں ٹائم کی بچت بھی ہو اور ہمیں پریس کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر ہم ہینگ کر کے رکھتے ہیں اور کافی ٹائم تک اگر کچھ 1 ہفتہ 2 ہفتہ اگر استعمال نہ کریں تو شال پہ اس طرح سے ڈسٹ پڑ جاتا ہے۔ تو بیسٹ آئیڈیا یہ ہے، ہم جو ہے گروسری کا سامان لاتے ہیں شاپر میں، اگر آپ کے پاس اس طرح کے شاپر ہیں اور بھی بہت طرح کے شاپر ہوتے ہیں، تو آپ نے اس طرح کے سینٹر میں اس طرح سے کٹ لگانا ہے، اور کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس طرح سے شال کو کور کر دینا ہے۔ آپ اس طرح سے اپنے سوٹ کو بھی کور کر سکتے ہیں، اور آپ اس کی لینتھ کو، شال کی لینتھ کو اگر آپ شاپر تک اندر تک لینتھ کو اس طرح سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں ایکسٹرا جوائن کر کے، تاکہ جو ہے آپ کا شال باہر نہ نکلے اور پھر آپ کے شال پہ ڈسٹ نہ پڑے۔ آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے، پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ کی میرے چینل کا امپریشن بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے، اللہ جانے کیا آزمائش ہے اس رب کی، بس محنت کرتے جانا ہے، اور پلیز آپ مجھے بھی سپورٹ کریں۔ چلے بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف۔ کیا آپ کو پتہ ہے اگر اخروٹ میں آپ اس طرح سے اگر اخروٹ کو اگر پانی میں ڈالیں تو ایسا کیا ہوگا؟ آج میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ہم اکثر و بیشتر میرے بڑا بیٹا جو ہے وہ اخروٹ کھاتا ہے تو اسے گھبراہٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے ونٹر میں ہی، میرے ساتھ بھی ہے۔ میں اخروٹ کھاتی ہوں کیونکہ اسپیشلی ان کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے جن کا خون جو ہے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، تو پھر وہ اخروٹ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو میرا بیٹا اسی وجہ سے میرے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو اخروٹ کڑوا بھی لگتا ہے اور پلس جو ہے گرم بھی لگتا ہے۔ تو بیسٹ آئیڈیا یہ ہے آپ اپنے بچوں کو ونٹر میں ضرور اخروٹ کھلائیں، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو کوشش کرتی ہوں ضرور دوں، لیکن اگر ان کا الٹرنیٹ بھی نکالوں تو میں بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ میں یہ کرتی ہوں کہ اخروٹ کو، سب بچوں کے لیے سب کو کڑوا لگتا ہے تو میں اخروٹ کو اوور نائٹ کے لیے اس طرح زیادہ کوانٹٹی میں اخروٹ کو پانی میں، پینے والے فلٹر پانی میں پھلا دیتی ہوں، پھر اس کی کلر بھی چینج، کڑواہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی گرم جو تاثیر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد صبح اپنے بچوں کو دے دو، اس کا پانی پھینک دیں۔ چلے بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف۔ یہ میرے جو ہے کچن میں رکھے جو ہے اچانک سے چاول میں وہ اس میں موبائل میں پانی گر گیا تھا تو بڑی پرابلم ہو گئی تھی۔ تو بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ پوری رات کے لیے جو ہے موبائل کو اس طرح چاولوں میں رکھ دیں، چاولوں کے اندر واٹر ایبزارب کرنے کی پاور ہوتی ہے۔ چلے نیکسٹ ٹپ کی طرف، جو کہ بہت ہی یوزفل ہے۔ میری والی بیٹی ہے، ان کے ہاتھ میں اور پیروں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اور پسینہ آنے کی وجہ سے ان کو ساکس پہنانا بھی بچوں کو بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے ساکس میں بھی اسمیل آ جاتا ہے اور پیروں میں پسینہ بھی آتا ہے۔ تو بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو جو ہے اس طرح سے، آپ چاہتے ہیں بچوں کے پیروں میں پسینہ نہ آئے اور ساکس میں اسمیل بھی نہ آئے،
تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے بچوں کو سب سے پہلے ٹیلکم پاؤڈر لگائیں، دین اس کے بعد آپ بچوں کو اس طرح سے ساکس پہنائیں۔ اگر بچوں کو کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کا الٹرنیٹ کرنے کی کوشش کیا کریں، نہ کہ چیزوں کو چھوڑ دیا کریں۔ اگر ساکس پہنانا چھوڑ دیں گے تو بچوں کو ٹھنڈ بھی لگ جائے گی، اور ٹھنڈ بہت زیادہ بچوں کو اٹیک کرتی ہے۔ چلے بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف، جو کہ اگر آپ چاہتے ہیں سردیوں میں جو ہے فینسی کپڑوں کو بار بار دھونے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج میں بھی آپ کی دوست، جو آپ کی بہن جو ہے ہم جولی ہوں، میں بھی جو ہے فینسی کپڑوں کو دھونے سے بہت زیادہ جو اوائڈ کرتی ہوں، کیونکہ سردیوں میں فینسی کپڑوں کو کون دھوئے، اور پلس اگر آپ فینسی کپڑوں کو دھوئیں گے تو ان کے جو رونق جو ہوتی ہے، چمک جو ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اسپیشلی میرے جو گولڈن ورک والے ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں دھوتی الحمدللہ، بالکل، اس کیونکہ صرف 1 سے 2 گھنٹہ تو ہم صرف ان کو پہنتے ہیں، مشکل سے 2 سے 3 گھنٹہ میں پہنتی ہوں۔ تو بیسٹ حل یہ ہے، ایک اسٹینر لینا ہے، اسٹینر میں آپ نے بیکنگ سوڈا اور پلس ٹیلکم پاؤڈر کو اس طرح سے ڈال کے آپ نے اس طرح سے چھڑک دینا ہے۔ یقین کریں میں نے کتنے زیادہ سوٹ میں کرا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے اتنی زیادہ سویٹنگ پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے میں احتیاطاً جو یہ کام ضرور کر لیتی ہوں کسی بھی فنکشن میں جانے سے پہلے، تاکہ مجھے یا میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے کسی کو بھی کوئی اریٹیٹ فیل نہ ہو۔ تو اس طرح سے بیسٹ آئیڈیا یہ، آپ پرفیوم بھی یوز کرتے ہیں، لیکن جو ہے اگر آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں سردیوں میں کپڑوں کو دھونے سے، تو آپ بیسٹ حل یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے آپ بیکنگ سوڈا کو اس طرح سے کپڑے سے ہٹا بھی سکتے ہیں، جھاڑ بھی سکتے ہیں، اگر نظر آ رہا ہے تو بیکنگ سوڈا آپ اس طرح سے نکال سکتے ہیں، بالکل بھی آپ کو خوشبو آئے گی اور ظاہر جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ جھاڑو لگا رہے ہوں، لیکن تھوڑے سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ گندا نہ ہو، پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بغیر ہاتھ گندا کیے ہوئے آپ جو ہے کچرا کو اٹھا لیں، تو بیسٹ حل یہ ہے کہ آپ نے، کیونکہ یہی ہوتا ہے ہم شاپر میں جو ہے کپڑے چڑھاتے ہیں تو اس طرح سے کبھی ہمارا تھوڑا سا ہاتھ سے ٹچ ہو ہی جاتا ہے، تو بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے شاپر لینا ہے، اور اس طرح سے کوڑا دان کو جو ہوتا ہے آپ نے اس طرح سے اس کو شاپر میں پہنا دینا ہے، کیونکہ سم ٹائم جو ہے کوڑا دان جو ہے گیلا بھی ہوتا ہے، گیلا ہونے کی وجہ سے جو ہے اس میں سارا کچرا جو ہے وہ چپک بھی جاتا ہے، تو اسپیشلی کمبائنڈ فیملی والے میں رہنے والوں کو زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ٹپ ان کے لیے ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے شاپر چڑھانا ہے، دین اس کے بعد آپ نے سارے کچرے کو جو ہے، میرے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ اکثر و بیشتر مجھے کوڑا دان یہ جو ہے گیلا ملتا ہے، تو میں اسی طرح شاپر اس میں چڑھاتی ہوں، اس طرح سے جو ہے کچرے کو اس طرح سے شاپر میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں، اس طرح